السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید۔ حیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شأنہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 61، سبق نمبر 61 آپ کے سامنے موجود ہے، اور ہمارے آج کے اس سبق کے حوالے سے زیر مطالعہ احادیث 2728 سے 2738 تک بفضل اللہ تعالی ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قبل وضاحت عبارات و الفاظ کی قدر وضاحت بھی کریں گے، اور ضرورت کے مطابق احادیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ عزیز طلبہ، آتے ہیں آج کے اس سبق کے حوالے سے، دیکھتے ہیں کتاب المناسک، حج کے اعمال اور حج کی عبادات و مناسک کو حج کے اعمال سے متعلقہ جو ابواب آ رہے ہیں ان میں سے حالیہ باب، جیسا کہ گزشتہ سبق کے حوالے سے آپ کو معلوم ہوگا، حرم مکی کی حرمت اور اللہ جل شانہ اس کو قیامت تک حرام کیے ہوئے ہے، اس کی حرمت باقی ہے، اور جب سے اللہ نے اس دنیا میں اس کو بنایا، اس کی بنیاد رکھی گئی، تو اسی دن سے اس کی حرمت ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اس سلسلے میں یہ احادیث تھیں، تو ہمارے پاس آج پہلی حدیث جو ہے اس سلسلے میں وہ ہے 2727۔ میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر شیئر کیے دیتا ہوں تاکہ سکرین کلیئر ہو جائے۔ 2727، وان عیاش بن ابی ربیعہ المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عیاش بن ابی ربیعہ المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال هذه الامة بخیر، ہمیشہ رہے گی یہ امت خیر پر، بھلائی پر، ما عظموا هذه الحرمة، جب تک کہ وہ تعظیم کریں گے اس اللہ کے گھر کی حرمت کی، حق کا تعظیم ہے، جس طرح کہ اس کی حرمت کی تعظیم کا حق ہے۔ اللہ نے اس کو حق دیا ہے، اس کو مقام دیا ہے، اور اس کی حرمت اور اس کی عظمت جیسا اس کا حق ہے، اس طرح جب تک اہل دین، اہل اسلام اس کی حرمت کی پاسداری کریں گے، اس وقت تک یہ امت جو ہے وہ بھی بھلائی پر، بہتری پر، کامیابی پر، خیر پر رہے گی۔ فَإِذَا ضَيَّعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا، تو جب وہ ضائع کر بیٹھے اس کی حرمت کو، پامال کیا انہوں نے، تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ رواہ ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اس حدیث کو۔ 2727، سند تو اس کی ضعیف ہے، اس لیے سند میں یزید بن ابی زیاد معروف راوی ہے، ضعیف، جمہور اہل علم کے نزدیک یہ ضعیف ہے، یزید بن ابی زیاد۔ بہرحال حدیث باوجود اس کے کہ یہ ضعیف ہے، لیکن اس کے مفہوم اور جو کچھ اس میں ذکر ہوا ہے اس بارے میں کسی کو اختلاف نہیں، اور نہ ہی کوئی اس پہ کوئی گفتگو کرتا ہے۔ حقیقت بالکل یہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے حرم کے بارے میں واقعہ حرہ ہوا، جو حرہ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ تو یہ واقعہ حرہ مدینہ کی
مدینہ کے حرم کی بے حرمتی اور اسی طرح مکہ مکرمہ میں حجاج بن یوسف کے ہاتھوں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت یہ بھی ہوئی، حرم مکی کو بھی اس میں پامال کیا گیا۔ ان دونوں بڑے واقعات میں حرمین کی بے حرمتی اس وقت سے مسلمانوں میں اس کی نحوست ہے کہ اور یہ شامت اعمال اس وقت سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک یہ جو نا اتفاقی ہے مسلمانوں میں آپس میں، مسلمانوں کی نا اتفاقی یہ نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ، آپس میں ان کی تباہی اور خون ریزی اس بات پر بین دلیل ہے۔ تو آج دیکھ سکتے ہیں آج بھی اس کی نوست کے حرم مدنی کو بھی پامال کیا گیا اور حرم مکی کو بھی، اور ان کی سرمت کو۔ تو یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے اتنی صحیح نہیں، لیکن کسی کو اس میں کلام نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کی عظمت، حرمت، حرمین کی اور ان کی حفاظت یہ امت کی بلائی، کامیابی، کامرانی اور سربلندی کی علامت۔ لیے جی آگے نیا باب آ گیا ہے اسی کتاب المناسک کے حرم مدینہ کے بارے میں۔ یہ پہلے حرم مکی کے بارے میں تھا، اب باب حرم المدینہ سے حرسہ اللہ تعالی، مدینہ کے حرم کی حرمت کا بیان ہے، ذکر ہے۔ اللہ احکم الحاکمین اس کی حفاظت فرمائے اور فرمائے گا۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہے اس بارے میں اور پہلی حدیث 2728 عن علی ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور متفق علیہ ہے اور روز روشن کی طرح واضح اور کلیئر ہے، اور پھر یہ ہے کہ بڑی ہی معروف ہے۔ یہ اس باب میں پہلی حدیث آ رہی ہے اس فصل میں، سنیے گا ذرا، اور اس کا ایک ایک جملہ جو ہے یہ حفظ کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں ما کتبنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا القرآن، ہم نے کچھ بھی نہیں لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے قرآن کے، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھنے والوں میں سے ایک تھے، کاتب وحی میں سے۔ ہم نے قرآن کے سوا کچھ نہیں لکھا، وما فی ھذہ الصحیفہ، اور وہ چیز لکھی جو اس صحیفہ میں ہے۔ کچھ صحیفے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے لکھے ہوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھوائے تھے، اور بعض دیگر صحابہ کے پاس بھی کچھ صحیفے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھے ہوئے۔ صحیفہ صادقہ ان میں ہے، آپ انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو تفصیل سے کسی وقت، جو اس بات پر دلیل تھی کہ قرآن کے علاوہ بھی حدیث عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آیات طیبہ میں لکھی گئی باقاعدہ۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات وہ ذکر کر رہے ہیں، ان کے پاس صحیفہ تھا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا جو لکھا ہوا تھا قرآن کے علاوہ۔ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ہاں جی، کیا فرمایا؟ المدینہ تو حرام، مدینہ حرم ہے، ما بین عیر الی ثور، عیر اور سور، عیر سے لے کر سور تک یہ دو پہاڑیاں ہیں بڑی، دو ٹیلے ہیں، بہت اونچے اونچے پہاڑ ٹیلے، عیر اور سور۔ یہ معروف ہے، مدینہ میں جو بھی جائے وہ پوچھے تو ان کو بتا دیا جائے گا، بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں، ان کے درمیان حرم کی حدود ہیں۔ امن احدث فیہا حدثا، تو جس شخص نے اس کو پامال کیا یا اس میں کوئی بدعت کا ارتکاب کیا، حدثا او آوا محدثا، یا اس نے پناہ دی کسی بدعی شخص کو، دین میں جو نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، محدث، علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، آ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کر رہے ہیں، اور یہ حدیث اپنی صحت کے اعتبار سے پیک پر ہے، دیکھو کیا جی، تو اس پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، والناس اجمعین، لا يقبل منہ صرف ولا عدل، اس سے نہ قبول کیا جائے گی کوئی نفلی عمل
نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی نفلی عمل، صرف ولا عدل، اور نہ کوئی فرضی واجب عمل۔ ذمۃ المسلمین واحدۃ، مسلمانوں کا ذمہ ایک ہی ہے۔ دوسری بات ہوئی، مسلمانوں کا ذمہ ایک ہی چیز ہے، یعنی کوئی بھی مسلمان اگر کسی کو، غیر مسلم کو یا دشمن کو پناہ دے دے تو وہ سب کی پناہ تسلیم کی جائے گی، سب کی طرف سے، یہ مانا۔ یہاں ایک صاحب ایمان جو ہے، خواہ غریب سے غریب جھونپڑے میں رہنے والا، اس کی دیکھو شان کیا ہے۔ ذمۃ المسلمین واحدۃ، سارے کے سارے مسلمانوں کا ذمہ ایک ہی ہے۔ یسعی بہا ادناہم، یسعی بہا ادناہم، اس میں کم سے حقیر جو ہے ان کا، وہ بھی اس بڑے سے بڑے مسلمان دیے ہوئے ذمے کے ساتھ شامل ہے یا اس کے برابر ہے۔ یسعی بہا ادناہم ہو گیا جی، اس میں ادنا سے ادنا مسلمان جو ہے اس کی بھی دی گئی امانت جو ہے وہ برابر کی حیثیت رکھتی ہے۔ من اخفر مسلمن، تو جس کسی بھی شخص نے اخفرا، توڑا کوئی عہد کسی مسلمان سے، ہاں جی، جو شخص کسی بھی مسلمان کے عہد کو توڑے، فمن اخفرا مسلمن، اخفرا کا معنی اصل میں ہے کمی کرنا، اخفرا کوتاہی کسی معاملے میں، یا کم تر سمجھنا، اس کو حقیر جاننا۔ من اخفر مسلمن، تو جس شخص نے کسی مسلمان کے دیے ہوئے عہد کو حقیر جانا یا توڑا، ٹھیک ہے جی، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی۔ لا یقبل منہ صرف ولا عدل، نہ ہی اس سے قبول کیا جائے گا کوئی صرف ولا عدل، نہ کوئی نفلی عمل اور نہ ہی فرضی عمل۔ ومن والا قوما بغیر اذن موالیہ، اور جس شخص نے بھی ومن والا، کسی سے معاہدہ کیا، عہد و پیمان کیا، والا قومن، کسی بھی قوم کے لوگوں سے، بغیر اذن موالی ہے، اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر، یہاں مراد ہے غلام، زر خرید جو غلام تھا اس وقت، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو جس شخص نے بھی کوئی معاہدہ کیا کسی بھی قوم کے لوگوں سے اپنے مالک، بغیر اذن موالی ہے، اپنے مالکوں کے اجازت یا اطلاع کے بغیر، وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، وہی معنی ہے۔ لا یقبل منہ صرف ولا عدل، نہیں قبول کیا جائے گا اس سے کوئی نفلی عمل اور نہ ہی کوئی فرضی، متفق علیہ۔ جی، وفی روایت اللہما، اور اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم کی روایات، دونوں کی روایتوں میں یہ لفظ بھی ہیں، وفی روایت اللہما۔ ایک اور روایت جو ان دونوں سے مروی ہے، لہما ذکر کی گئی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، اس کے مطابق یہ الفاظ بھی ہیں، من ادعا الی غیر ابیہ، کہ جس شخص نے دعویٰ کیا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کی طرف، یعنی اپنے آپ کو منسوب کیا اپنے نسب کو، حسب کو، خاندان کو، او تولا غیر موالی ہے، یا اس نے اپنے مالکوں کے حکم کے بغیر کسی سے معاہدہ کیا، ٹھیک ہے جی، واللہ غیر موالی، علیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا یقبل منہ عدل، منہ صرف ولا عدل، اس سے نہ کوئی نفل قبول کیا جائے گا، کوئی نفلی عبادت اور نہ ہی فرضی عبادت، والعیاذ باللہ۔ یہ حدیث جو ہے یہ بالکل کلیئر ہے، 2728 حدیث حاضہ جو ہے، اس میں بہت سے مسائل اور فوائد اس میں ذکر کیے جا سکتے ہیں، چونکہ ہمارا یہ اس وقت موضوع نہیں، لیکن دے کہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کچھ فوائد اس حدیث سے جو حاصل ہوتے ہیں، وہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے یا اپنا انڈر لائن کر لیجئے۔ ایک تو یہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو صحیفہ تھا جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، قرآن کے علاوہ اور صحیفے کے علاوہ جو میرے پاس تھا، ہم نے کچھ نہیں لکھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحیفے میں اونٹوں کی عمروں اور دیتوں کا ذکر وغیرہ تھا، دیتیں جو ہیں،
جو رافضی ہیں، شیعہ اور رافضی لوگ، ان کا اس حدیث میں رد ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قول سے۔ کیا رد ہے؟ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی وصیتیں لکھی تھیں اور بہت سے اسرار علوم اور دین کے قواعد اور شریعت کے غوامض بتائے تھے، تو ان کا یہ کہنا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا انہوں نے یہاں ذکر کر دیا ہے، کچھ صحیفے میں تھا اور جو قرآن، اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی اللہ کے رسول سے نہیں لکھا۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا ہے عزیز طلباء کہ عیر اور ثور دو ٹیلے پہاڑ ہیں مدینہ میں، اور مدینہ کے شمال و جنوب کی یہی حدود حرم ہیں، حرم کی حدود شمال و جنوب میں۔ جیسے مکی حرم کی بے ادبی، حرم مکی کی بے ادبی اور گستاخی اور اس میں زیادتی درست نہیں، اسی طرح بعین ہی حرم مدینہ کا بھی یہی تقدس ہے اور یہی حکم ہے اس کے بارے میں بھی۔ اگر کوئی کم سے کم تر ادنا مسلمان جیسے غلام ہے یا کوئی عورت غریب کسی کافر کو بھی پناہ دے دے تو تمام مسلمانوں پر اس کی پاسداری واجب ہوگی۔ جو اس امان کو توڑے گا، مسلمان عورت یا غریب آدمی کی امان کو، تو اس پر لعنت اور پھٹکار بھی ہوگی۔ جو شخص اپنی ذات، حسب، نسب جو ظاہری الفاظ میں بدل دیتے ہیں، ظاہری حسب نسب اپنا، اپنی قوم یا اپنی اس لیے کہ معاشرے میں ہم کم تر نہ سمجھے جائیں، یا اپنی نسبت باپ کی طرف سے نعوذ باللہ ہٹا لیتے ہیں اور شیخ یا سید بن جاتے ہیں، سیٹھ بن جاتے ہیں، یا اپنے کو دوسروں کا غلام قرار دیتے ہیں، تو وہ بھی ملعون ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حدیث میں الفاظ لا يقبل منه صرف ولا عدل کا مطلب ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے، بار بار آ رہا ہے، تو اس سے نہ کوئی نفل اور نہ کوئی فرض قبول کیے جاتے ہیں، کچھ بھی قبول نہیں کیا جاتا اس سے۔ آگے آتے ہیں حدیث نیکسٹ ہمارے پاس، ون سعد 2729، ون سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جی کیا فرمایا؟ انی احرم ما بین لابتی المدینہ، میں بے شک میں حرام ٹھہراتا ہوں مدینہ کے دو جو ٹیلوں کے درمیان یا پتھریلے مقام جو ہیں، لابتی جو پتھریلے دو ٹیلے ہیں ان کے درمیان جو جگہ ہے اس کو میں حرام ٹھہراتا ہوں۔ اس بات سے یقطع اذا ہوا، ایک تو یہ کہ اس کے کوئی درخت یا گھاس وغیرہ کاٹی جائے، ٹھیک ہے، اور یقتل صیدھا، یا اس کا جو شکار ہے وہ قتل کیا جائے حرم کے درمیان۔ کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ مدینہ کے بارے میں۔ تو معلوم ہوا کہ مکہ کی طرح مدینہ کا حرم بھی اسی طرح حکم رکھتا ہے۔ وقال اور فرمایا اپنے، المدینہ تو خیر اللہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے، بھلائی خیر و برکت کا منبع ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوں۔ لا یدعوها احد رغبتا عنہا، نہیں چھوڑتا اس مدینے کو، اور سے سنیے گا، لا یدعوها نہیں چھوڑتا اس مدینے کو احد کوئی ایک، یا چھوڑے گا، رغبتا عنہا اس سے بے رخی کرتے ہوئے، اس کو اگنور کرتے ہوئے، بے رخی برتتے ہوئے، الا مگر ابدل اللہ فیہا من هو خیر منہ، اللہ جل شانہ بدل دے گا اس میں اس بندے کے ساتھ جو وہ اس سے بہتر ہوگا۔ اگر کوئی بے رخی برتتا ہے، اس سے رہنا نہیں چاہتا وہاں مدینے سے، پھر نکلے وہ، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس سے کہیں بہتر جو ہے وہ اس کو اس کی جگہ مدینہ میں اس کو اپنا مقیم کر دے گا، جگہ دے دے گا، اس نے ناشکری کی ہے۔ ولا يثبت احد على لأوائها وجهدها، اور نہیں برداشت کرتا کوئی ایک، ولا يثبت یا ثابت قدم رہتا، صبر کرتا کوئی ایک، لا لہوائها وجهدها اس مدینے کی بھوک اور اس کی جو مشقتیں ہیں ان پر، الا کنت مگر میں ہوں گا لہو، الا کنت لہو مگر میں ہوں گا اس کے لیے شفیعن
سفارش کرنے والا، او شہیدن یا گواہی دینے والا، یوم القیامت قیامت کے دن، سبحان اللہ، رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت کیا۔ تو دیکھیے ذرا مدینے کا کمال اور مدینے کی حرمت اور مدینے کے فضائل اور مدینے کی، بعض لوگ جو ہیں اللہ ان کو دیتا ہے جگہ، اور وہ وہاں جا کے وہیں وہ ان کا آخری وقت آتا ہے، اور بھی قبر بھی وہی بنتی ہے، سبحان اللہ۔ انی سعادت بدور بازو نے استا نہ بخشد خدائے بخشندہ، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا کر دے، اور جو چاہے گا کوشش کرے گا اللہ اس کو، اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، انتظار کیے بیٹھا ہے۔ من طلب شیئا جد وجدہ، جس نے کوئی شے طلب کی چاہی، یہ مقولہ ہے، حدیث نہیں ہے، جس نے کسی چیز کی خواہش کی اور محنت کی، کوشش کی، تو اللہ اس کو وہ دے گا، وہ پالی اس نے۔ 2729 احناف اور جمہور اہل علم، اکثر اہل علم کے نزدیک مدینہ کا حرم یا اور اس کے احکام سارے مکہ کے حرم کی طرح نہیں ہیں، یہ حدیث اور دیگر حدیث ان پر حجت ہے، یہ حدیث بالکل کلیئر ہے۔ حنفی کہتے ہیں کہ نہیں، مدینہ کا حرم، اس میں اس کے احکام اور مکہ کے حرم کے درمیان فرق ہے، اور ان کی کوئی دلیل نہیں اس بارے میں، سوائے عقلی گھوڑے دوڑانے کے۔ یہ حدیث ان پر ایک بہت بڑی حجت ہے۔ دیکھیے امام مسلم کی یہ روایت ہے، اگر کوئی اس میں شک ہے کسی کو تو پھر لائے اس کا کوئی توڑ، اتنی کلیئر دین سن حدیث ہے اس کے بارے میں۔ علماء اہل حدیث اور ایک اہل علم کی جماعت کا یہ موقف ہے کہ مدینہ کا حرم بھی حرمت میں مکہ کی طرح ہی ہے۔ انی احرم ما بین لابتیہا، کہ میں اس مدینہ کے دو یا پتھریلے مقاموں کے درمیان، جگہوں کے درمیانی حصے کو میں حرم قرار دیتا ہوں۔ یہ مسلم کی روایت بالکل صحیح، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے آتے ہیں، حدیث ہے 2730، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یصبر علی لأواء المدینۃ وشدتها احد، نہیں کوئی صبر کرے گا مدینہ کی مشاکل، مصائب، دکھوں، تکلیفوں پر، شدتها اور اس کی سختیوں پر، احد کوئی ایک بھی، من امتی میری امت میں سے، الا کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، مگر میں ہوں گا اس کے لیے سفارشی قیامت کے دن، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا عزیز طلباء کہ مدینہ جو ہے مقام تو ہے ایسا سہانا، کوئی شک نہیں، لیکن اس میں یہ آئیں گی چیزیں، اس میں بخار بھی آئیں گے، اس میں اپنا اس طرح کی سختی بھی آئے گی، مالی کمی کا بھی ہو سکتا ہے معاملہ، اور ہو چکا ہے کئی بار، ہاتھ کی بھی صورت ایسی بنی اور بنتی شاید آگے بھی بنتی رہے، تو تکالیف اور مصائب کے معاملے بھی، تو یہ ساری چیزیں وہاں ہوں گی اہل ایمان صبر اور آزمائش کے لیے، تو یہ حدیثیں بتا رہی ہیں خاص طور پر۔ اچھا جی، حدیث میں الفاظ لأواء المدینہ کا مطلب مدینہ کی سختی یا بھوک وغیرہ، ٹھیک ہے جی، اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے بھی حالات بن سکتے ہیں یا بنیں گے۔ 2731 حدیث آگے، وہاں ہو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں، کان الناس اذا رأوا اول الثمرۃ، لوگ تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو کون سے لوگ مراد ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ والے اس وقت کے صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی بات ہو رہی ہے۔ کان الناس، تھے لوگ، اذا رأوا، جب وہ دیکھتے، اول الثمرۃ، پہلا پھل، مدینے کا پہلا پھل، شروع کا، کہتے ہیں نا بھئی ذرا ابتدا تو کرا دیجئے، آج یہ پہلی دفعہ پہلا پھل ہے اس موسم کا، سیزن کا پہلا آم پہلا آیا، ذرا چکھیں تو صحیح، تو وہ کوئی ہدیہ دے کسی کو، پہلا پھل جب دیکھتے لوگ، اول ثمرات، پہلا پھل، خاص انگور ہوتے تھے، کھجور ہوتی تھی بڑی قسموں کی، جاؤ بہی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم لے آتے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں،
یعنی ابتدا اللہ کے نبی کو ہدیہ دے کر کیا کرتے، ٹھیک ہے جی، ہمیں بھی ایسے ہی چاہیے کرنا، کسی غریب کو دے دیا جائے پہلا پھل، اللہ اکبر، اللہ کتنا ہی خوش ہو اور کتنا ہی اس میں برکت پڑے، پھر سب سے پہلے پریورٹی اس کو دیں ہم، یا کسی کو ہدیہ بھیج دیں، کسی ہمسائے کو دے دیں، کسی نیک آدمی کو دے دیں، یا کوئی کسی ادارے میں جہاں درویش پڑھتے ہیں اللہ کا دین سیکھنے والے بچے، ان کو کوئی جانور دے دے ذبح کرنے کے لیے، اتنی برکت پڑے ان کے اس مال میں، کاروبار میں، سبحان اللہ۔ فَإِذَا أَخَذَهُ قال، جب آپ اس کو پکڑتے پھر پہلے پھل کو، آپ پھر کیا دعا فرماتے یہ بھی سن لیجئے، قالا فرماتے اللہم بارک لنا، اے اللہ برکت دے ہمارے لیے، فی ثمرنا ہمارے اس پھل میں، تو دعا، وبارک لنا فی مدینتنا اور برکت دے ہمارے لیے ہمارے مدینہ شہر میں، وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا اور ہمیں برکت دے ہمارے ساع میں اور ہمارے مد میں، اور برکت دے ہمارے مد میں۔ تو یہ سا اور مد آپ جانتے ہی ہیں کہ معنی ہیں ناپ تول کے اس وقت میں ان کا نام یہی تھا، جیسے ہمارے یہاں کلو ہے، کلو گرام، وبارک لنا فی سا یا چھٹانگ سیر وغیرہ تھے اس سے پہلے۔ اللہم اے اللہ سنیے ذرا، اللہم اے اللہ ان ابراہیم عبدو کا، بے شک ابراہیم خلیل تیرے بندے، و خلیلوں کا اور تیرے خلیل دوست، و نبیوں کا اور تیرے نبی، نبی تھے، تین باتیں ذکر کی۔ اللہ سب سے ٹائٹل ہے بندے کا، سبحان اللہ، خلیل اور نبی اور بندہ، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ اور میں بھی بے شک تیرا بندہ ہوں تیرا نبی ہوں، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ اور بے شک ابراہیم خلیل جو تھے انہوں نے دعا کی تجھ سے، لمکہ تھا مکہ کی حرمت کے بارے میں، مکہ کی عزت و توقیر کے بارے میں، وَأَنَا عَدُوكَ لِلْمَدِينَةِ اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مدینہ کی بابت، بمثل ما دعاک لمکہ اسی طرح کی اور اسی سبب کے لیے کہ جو انہوں نے دعا کی تجھ سے مکہ کے لیے۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیے، اب کتنی ایک اور روایت آ گئی ہے یہ، اور یہ بھی صحیح مسلم کی ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اس کے ساتھ اسی مثل اور بھی دعا، یعنی مکہ سے بھی کہیں بڑھ کر ہے اللہ میں مدینہ کے لیے اس کے ساتھ اور بھی دعا، اسی مثل اور بھی دعا کرتا ہوں کہ اس کو برکت میں، خیر میں، فضیلت میں، رزق میں بڑھا دے۔ ثم قال یدعو پھر کہتے، یعنی راوی کہتے ہیں پھر کون، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ثم قال پھر کہتے ہیں، یا کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہ یدعو اصغر ولید له تو پھر آپ اپنے خاندان کے سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے، یدعو اصغر ولید له، وہ جو پھل آیا ہوتا تھا پہلا ہدیہ، دعا کرتے اور یہ الفاظ بیان کرتے، اور پھر اپنے خاندان کے سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے، فَيُؤْتِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ تو وہ یہ پھل جو ہے اس کے حوالے کر دیتے، یہ تھا معاملہ، خود نہیں کھاتے تھے، یہ ہے کمال رحمت للعالمین کا، اور یہ ہے سنت۔ اسی طرح ہم کوئی بھی کاروبار کوئی بھی چیز ہو تو اس کی ابتدا اس طرح کیا کرو، دعا پڑھ کر اور اس کا افتتاح، اللہ توفیق دے۔ تو یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، حدیث میں سا اور مد کی برکت سے مراد اناج کی برکت ہے، ظاہر سا اور مد تو پیمانے ہیں نا، بار ہماری برکت دے ہمارے سا میں اور ہمارے مد میں، تو اس سے مراد اناج کی برکت ہے، کھانے کی چیزوں کی برکت ہے، ہاں جی۔ اور ابراہیم خلیل علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے پھلوں کی دعا فرمائی، تو وہاں اناج کی بجائے پھلوں کی کثرت ہے، تو اس میں وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورہ بقرہ میں یہ پہلے پارے کے آخر میں بھی یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکہ کے بارے میں موجود ہے کہ وَارْزُقْ مِنَ الثَّمَرَاتِ اس کے رہنے والوں کو جو ہے وہ رزق دے، رزق پھلوں میں سے رزق دے، اناج کا ذکر نہیں ہے وہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس دعا میں، یہ دعا جب پھل آتے تو دعا کرتے کہ ہمارے اناج میں بھی، ہمارے سا اور مد میں بھی اللہ برکت دے۔
یہ فرق ہے دونوں کی پیغمبروں کی دعاؤں میں، تو اسی لیے مکہ میں بڑا ہی پھل ہوتا ہے۔ تو یہ میں بتا رہا تھا اس حدیث کے ضمن میں جو بات کہ دونوں کے پیغمبروں کی دو دعائیں ان میں فرق ہے۔ ابراہیم خلیل نے تو دعا کی مکہ میں پھلوں سے رزق دیا اللہ ان کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بھی برکت دی، یہاں پھل جب پہلا ملا ہدیہ کے طور پہ ملتا، اور اناج میں بھی، تو اسی وجہ سے آپ پھلوں میں دیکھتے ہیں کہ مکہ میں پھل بہت ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ پھل مدینے میں بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن مدینے میں وہاں دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں، اناج اور پھل دونوں چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، سبحان اللہ ما اعظم شانہ۔ آگے آتے ہیں، حدیث نئی ہے ہمارے پاس 2732، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مرفوع بیان کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، لو جی ایک اور حدیث آ گئی ہے، ان ابراہیم حرم مکہ تھا، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے حرام قرار دیا مکہ مکرمہ کو، یعنی اللہ کے حکم سے، فجعلها حراما، اور اس کو قرار دیا حرام، یعنی حرمت والی جگہ، حرمت، اس کی حرمت کو ثابت کیا۔ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا، اور بے شک میں حرام، حرمت واضح کرتا ہوں یا حرام قرار دیتا ہوں مدینہ کو اللہ کے حکم سے، حرامن، ایسی حرمت، ما بین مازمیہا، جو کہ ان دو ٹیلوں کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان کا علاقہ ہے، ما بین لابتیہا اور مازمیہا ایک ہی معنی ہے۔ ان لا یحرق فیہا دمن، کیا مطلب، حرمت کا تقاضا کیا ہے؟ مکہ کی طرح، اللہ یحرق فیہا دمن، کہ نہ بہایا جائے اس کی حدود میں کوئی خون، ولا یحمل فیہا سلاح، اور نہ اٹھایا جائے اس میں کوئی ہتھیار، لقتال، لڑائی وغیرہ کے لیے، قتل و غارت کے لیے، ولا تخبط فیہا شجرۃ الا لعلف، اور نہ کاٹا جائے اس میں کوئی درخت، جی، نہ کاٹا جائے یا جاڑا جائے اس میں کوئی درخت، الا لعلف، سوائے ناگزیر جانوروں کے چارے کے لیے۔ ہاں، جانوروں کا جو چارہ ہے اس کو اگر اس کے لیے ضرورت پڑ گئی ہے، اس بارے میں جیسا کہ ہم نے پہلے اہل علم کا اختلاف بھی ذکر کیا ہے، تو اذخر بوٹی جو ہے وہ بھی مستثنا ہے اس سے، کہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں کی چھتوں پر اور اسی طرح جلانے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ کوئی چیز بھی تو جلانی تھی نا اس وقت، انڈیا وغیرہ پکانے کے لیے، یا آج جو ہمارے پاس گیس ہے، تو اس وقت وہاں ایندھن ہی تھا، جاڑیاں وغیرہ، ان کو پہلے مکہ کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے اگر یہ اجازت نہ ملتی تو ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ حرم مکی کے حرمت کو پامال کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اہل ایمان کی جو مقاصد ہیں، شرعی مقاصد حسنہ، اس کے سلسلے میں اس بات کا تقاضا تھا کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ استعمال کی، وہ لا باس بہ۔ آگے ہے ہمارے پاس، ہاں جی، تو اس میں یہ ایک حدیث بھی، یہ بھی الفاظ آئے ہیں، ولا تخبط فیہا شجرۃ، ولا تخبط فیہا شجرۃ الا لعلف، انڈر لائن کیجیے ان الفاظ کو، اور نہ ہی چارے کے علاوہ اس کے درختوں کے پتے جاڑے جائیں، یہ ہے معنی، جو مویشی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کھلایا پلایا جائے۔ آگے ہے نئی حدیث 2733، 2733، وعن عامر بن سعد، عامر بن سعد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث مروی ہے، ان سعدا راکب الی قصرہ بالعقیق، کہ بے شک حضرت سعد جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سوار ہوئے الی قصرہ، اپنے پیلس کی جانب، محل کی جانب سوار ہو کر نکلے، سوار ہو کر گئے اپنے پیلس، یعنی اپنے محل کی جانب، جو کہ بالعقیق، عقیق جگہ پہ جو واقعہ تھا، عقیق جگہ پہ تھا وہ بنا ہوا، فوجد عبدا یقطع شجرا، تو انہوں نے دیکھا وہاں ایک غلام کو، ٹھیک ہے جی، ایک غلام کو دیکھا، عبدا یقطع شجرا، جو کہ ایک درخت کاٹ رہا ہے، درختوں کی ٹہنیاں کاٹ رہا ہوگا، یقطع شجرا، او یخبطہ، یا اس کے جو پتے ہیں وہ جاڑ رہا ہوگا، یقطع شجرا، جو کاٹ رہا تھا اس درخت، یا او یخبطہ، یا اس کے پتے جاڑ رہا تھا، تو انہوں نے اس کو پایا ایسے کرتے ہوئے، فصالہ باہو،
تو انہوں نے کیا کیا، اس کے جو کپڑے تھے نا وہ چھین لیے، ان کا جو کپڑا تھا جو وہ استعمال میں لا رہا تھا اس کے لیے، یعنی ٹہنیاں اور اس کے پتے وغیرہ، اور جو بھی اس میں جس میں اس نے وہ ڈالے ہوئے تھے جس چادر میں، وہ جو کچھ بھی اس نے حاصل کیا درخت سے، اس کی ٹہنیاں اور اس کے پتے وغیرہ، تو وہ اس نے جس کپڑے میں ڈالے اور باندھے ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے اس سے چھین لیا کپڑا۔ وہ خاصی بڑی چادر ہوگی، ظاہر ہے موٹی چادر۔ تو فلما راجع سعد، تو جب سعد جو ہے وہ واپس لوٹے، ہاں جی، جا اہل العبد، تو آئے ان کے پاس اس غلام کے مالک یا گھر والے، اہل العبد، فکلمہ، تو انہوں نے ان سے بات کی اس بارے میں کہ جو آپ نے ان سے وہ چادر چھینی ہے اور ان کا مال بھی چھین لیا سارا، تو اس کے بارے میں واپس کر دو۔ ان یرد علی غلامہم او علیہم ما اخذ من غلامہم، کہ وہ لوٹا دیں ان کے غلام پر، یا ان کے غلام، یا علیہم، یا ان کو دے دیں، غلام کو نہ تو ہمیں دے دیں، یا غلام کو ہی دے دیں، او علیہم، یہ راوی کو شاید شک ہے اس لیے وہ او کے ساتھ یرد علی غلامہم یا علیہم منع کیا ہے، یا ان کے غلام کو وہ چیز لوٹا دیں یا ان کو دے دیں، وہ خود دے دیں گے اس کو۔ ما اخذ من غلامہم، جو کچھ انہوں نے لیا ہے ان کے غلام سے، یعنی وہ چادر وغیرہ جو چھینی تھی۔ فقال، تو سعد کہنے لگے رضی اللہ عنہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انا رد شیئن، کہ میں ایسی چیز لوٹاؤں واپس کروں، نفلا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بطور غنیمت عطا فرمائی، نفلا نہیں ہے۔ وآبا یرد علیہم، تو اور انہوں نے خاص واضح انکار کر دیا اس چیز یعنی چادر وغیرہ یا کپڑے کو ان کی جانب لوٹانے پر، ان کی جانب لوٹانے سے انہوں نے واضح انکار کر دیا۔ تو نفع نہیں رسول اللہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور غنیمت کے وہ دیا، کیا مطلب، وہ یہ سنا رہے تھے کہ جو شخص ایسے اللہ جو اس کی حرمت کو پامال کرے گا تو وہ چیز جو ہے نا وہ لکتا ہے، تو وہ جو مطلب اس کو اپنی حرم کی حدود سے کاٹی گئی چیز یا لی گئی جو ہے وہ اجازت نہیں کہ وہ اس کو استعمال میں لائے، تو وہ اس سے چھینی جائے گی، اور وہ جو اپنا مالک ہوگا وہی اس کا حق رکھتا ہے۔ تو یہ معنی اس کا، واللہ اعلم بالصواب۔ حدیث میں مذکور الفاظ یخبطہ کا مطلب کہ اس کے پتے جاڑتا تھا وہ، ٹھیک ہے جی۔ آگے 27-34 حدیث، بنا عائشہ تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت قالت، وہ کہتی ہیں، لما قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مراد جب آپ ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ آئے، وہ ایک ابو بکر و بلال رضی اللہ عنہما، تو ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہما دونوں کو بخار نے آ لیا، وہ ایک واق یعنی شدید قسم کا بخار اسے کہتے ہیں، وقت ماردہ ہوتا ہے نا، بیمار ہونا، الحمہ جسے بخار بھی کہتے ہیں، وہ ایک ابو بکر و بلال رضی اللہ عنہما، یعنی ایسا بخار سمجھ لیجئے جو کہ وبائی قسم کا ہو، شدید۔ اللہ اکبر۔ فجیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتہ، تو میں آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں نے آپ کو خبر دی اس بارے میں۔ فقال، تو آپ نے پھر دعا کی سن کر، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ، اے اللہ مدینہ کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دے، ہاں جی، جس طرح کے کحبنا، جس طرح کے ہماری محبت مکہ سے ہے، یعنی مکہ کی طرح، جس طرح مکہ میں محبوب ہے اس طرح اللہ مدینہ کو بھی ہمارے نزدیک ہمارا محبوب بنا دے۔ او اشدہ، یا اس سے بھی بڑھ کر، مکہ کی نسبت بھی، مکہ سے بھی بڑھ کر مدینہ کو ہمیں محبوب، ہمارے ہاں محبوب ٹھہرا دے۔ وصححا، اور اے اللہ اس کی جو فضا ہے اس کو صحت مند بنا دے، اس کی جو انوائرمنٹ یعنی ماحول ہے، فضا ہے۔ وبارک لنا فی سعیہا ومدہا، اور برکت دے ہمارے لیے اس کے سع اور اس کے مد میں، کیا مراد اس کا اناج، اس کی پیداوار، اس کو بھی اللہ بڑھا دے۔ ونقل حماہا، اور
منتقل کر دے اس کا بخار اس مدینہ ایک شہر کا، فجعلہ کسی اور جگہ، یعنی فجعلہ تو اس کو کر دے، رکھ دے اس بخار کو، بالجحفہ سے جوفا مقام پر، جوفا جو ہے نا اب شام والوں کا وہاں میقات بھی ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، 2734۔ ہاں جی، تو حدیث میں الفاظ فجعلہ بالجوفا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اس بخار کو مقام جوفا میں رکھ دے، مدینہ سے اٹھا کر۔ تو جوفا جیسا کہ میں نے کہا ہے مدینہ سے قریباً 6 کوس پر، 6 منزلیں، اس پر ایک جگہ ہے، وہاں یہودی آباد تھے، اور مدینہ کی بیماری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جاتی رہی۔ جب آپ نے یہ دعا فرمائی نا کہ اے اللہ اس مدینہ کے بخار کو جوفا میں منتقل کر دے، تو اس کے بعد وہ جو بخار ہے وہ نہ ہوا، مدینہ میں کسی کو اللہ نے محفوظ کیا، ٹھیک ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار اور محبت تھی اس شہر سے، اور کس طرح والہانہ وابستگی تھی، اور کتنی دعائیں کرتے تھے آپ اہل مدینہ سے بھی، اور مدینہ شہر سے بھی، اور اس جگہ سے بھی۔ جب آپ کسی جہاز سے واپس آتے لمبے سفر سے، تو جب مدینہ نظر میں آتا تو آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے، سبحان اللہ۔ اور بچے منتظر ہوتے مدینہ کے کہ اللہ کے رسول کا واپس آئیں گے اور ہم ان سے ملیں گے، ان کی زیارت کریں گے، اللہ کے رسول ہمیں پیار کریں گے، اور ہمیں اللہ کے رسول ہمیں کوئی چیزیں دیں گے، بانٹیں گے ہمیں۔ یہ تھا انداز بچوں کا۔ اور آپ جو پہلے بچے آتے تھے ان کو اپنی سواریوں پر بھی آگے پیچھے بٹھاتے۔ 2735 حدیث ہمارے پاس ہے اب۔ وان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، فی رؤیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے بارے میں جو خواب تھا اس کے متعلق۔ ہاں جی، فی رؤیا النبی فی المدینہ، اللہ اکبر۔ کیا خواب کیا تھا؟ رئی تو امراتن، کہتے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک عورت کو، سودا سیاہ رنگ کی عورت، رئی تو امراتن سودا، سائرت الراس سے پورا گندا بالوں والی، ٹھیک ہے جی، بال بکھرے ہوئے ہیں، سائرت الراس، خرجت نکلی من المدینہ تے مدینہ سے، حتی نزلت مہیعتن، یہاں تک کہ وہ اتری یا اس نے ٹھہری یا پڑاؤ ڈالا، مہیا، مہیا مقام پر جی، مہیا مقام جو ہے اس پر وہ ٹھہری مدینہ سے نکل کر۔ فتح اول تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ میں نے یہ اپنا یہ خواب جو دیکھا، تو اس کی میں نے جو تعبیر ہے وہ کیا فرمائی، میں نے کیا کی، فتح اول کہ ان وبا المدینہ تھے، کہ بے شک مدینہ کی ایک وبا، یعنی بڑا ایک آفت، وبا جو ہے، نوکیلا وہ منتقل کر دی گئی ہے، الا ماہیات، ماہیا کی طرف، وہی الجوفا تو، اور وہ مقام جوفا تھا، ماہیا جو ہے نا وہ جوفا کا مقام ہے، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں بھی ذکر ہوا ہے کہ آپ نے دعا کی کہ اللہ یہ بخار جوفا میں منتقل کر دے۔ تو یہاں خواب میں جو دیکھی جانے والی خاتون ہے، عورت اس طرح کی، اور وہ نکل کر ادھر منتقل ہو گئی ہے، اس سے مراد آپ نے تعبیر یہ فرمائی کہ اس سے مراد بخار ہے جو جوفا منتقل ہو گیا، اور جوفا ہی جگہ تھی جس کے بارے میں آپ نے نام لے کر دعا کی اس سے پہلی روایت میں۔ رواه البخاری سے امام بخاری نے روایت کی، حدیث صحیح ہے بالکل۔ تو حدیث میں الفاظ سائرۃ الراس کا مطلب ہے پراگندہ بالوں والی عورت، نادلت مہیعتن، مہیع اس کو ذہن میں رکھیے گا، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے امتحان میں، مہیع کیا چیز ہے؟ جوفا ہی کا ایک نام ہے جو مدینہ سے 6 کوس کے فاصلے پر، 6 منزلیں، اسے کو کہتے ہیں کہ نا میل سے بھی بڑا ہے۔ جب سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا اور دعا فرمائی
تو یہ وبا وہاں سے جاتی رہی اور جوفا میں ہی جا پڑی۔ اللہ اکبر۔ آگے آتے ہیں 2736 حدیث۔ وان سفیان بن ابی زحیر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سفیان بن ابو زحیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے۔ کیا سنا؟ یفتح الیمن، یمن فتح ہو جائے گا، یمن فتح کر لیا جائے گا، فیاتی قوم، تو آئیں گے لوگ، فیاتی قوم، لوگ آئیں گے، یا بسونا، تیزی کے ساتھ اپنے جانوروں کو لاتے ہوئے، مراد اونٹ ہیں اس وقت کی جو بڑی سواری تھی، طاقتور، لمبے سفروں کے لیے۔ ہاں جی، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمْ، تو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے ان سواریوں پر، ان اونٹوں پر، بِأَهْلِهِمْ، اپنے اہل خانہ کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے پیچھے ان کے ساتھ ملیں گے، جو ان کو فالو کریں گے، ان کو بھی اٹھا لیں گے اپنی سواریوں پر، اور اپنے گھر خاندان والوں کو بھی۔ والمدینہ تو خیر لہم، جبکہ مدینہ جو ہے وہ ان کے لیے بہتر تھا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ تو یہ جو بڑی بڑی جو فتوحات تھیں، ان فتوحات میں جو زندگی کی آسائشیں اور بہاریں اور چمک دمک اور آسان زندگی، اس کو دیکھ کر وہ مدینہ کی بستی کو چھوڑتے اور بڑی بڑی تیز رفتار اونٹوں سواریوں پر اپنے اہل خانہ کو بٹھاتے، اور پھر یہ ہے کہ ہجرت کرتے، گویا کہ ان ملکوں کی جانب جو مفتوحہ علاقے تھے، تاکہ ہم وہاں جا کر آسائش کے ساتھ رہ سکیں۔ تو یہ معاملہ، تو یہ ایسا ہوگا، یہ آپ فرما رہے ہیں، یفتح، یمن فتح کیا جائے گا اور لوگ یعنی مدینہ سے نکل کر یمن آئیں گے، ویفتح شام، اور اس طرح شام فتح کیا جائے گا، فیاتی سیریا، شام فتح کیا جائے گا، فیاتی قوم یبسون فیتحملون، تو آئیں گے لوگ، یہاں اس کا یبسون کا معنی یہی سواریاں ہوں گی، جو کہ میں دیکھتا ہوں ذرا اس نے کیا کیا ہوا معنی اس کا۔ ہاں جی، اس نے معنی کیا کہ کچھ لوگ اپنے اونٹوں کو تیز چلاتے ہوئے آئیں گے۔ ہاں جی، وہی سواریاں اونٹوں کی، تو وہ قوم یبسون فیتحملون، ہاں جی، تو قوم آئیں گے لوگ، یا بسونا، اونٹوں کو تیز تیز چلاتے ہوئے، دوڑاتے ہوئے، بگاتے ہوئے، فیتحملون باہلہم، اور اپنے اہل خانہ اور خاندان والوں کو بھی اس پر لوڈ کیے ہوئے، یعنی بٹھائے ہوئے، سوار کیے ہوئے، ومن اطاعہم، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ آئیں گے، ان کو فالو کریں گے، ان کے ساتھ نکلیں گے۔ والمدینہ تو خیر لہم، جب اور کہ مدینہ جو ہے وہ ان کے لیے بہتر تھا، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہوں یا جانتے ہوتے۔ ویفتح العراق، اسی طرح عراق جو ہے فتح کیا جائے گا، فیاتی قوم یبسون، آئیں گے کچھ لوگ ان میں سے، مدینہ میں سے، یبسون، دوڑاتے ہوئے اپنے اونٹوں کو، فیتحملون باہلہم، اور اپنے اہل خانہ اور خاندان والے قبیلے والوں کو ان پر بٹھائے ہوئے۔ ہاں جی، ومن اطاعہم، اور جو ان کو فالو کرے گا ان کو بھی ساتھ لا کر وہ وہاں بسیں گے، کہاں؟ عراق میں۔ وَأَطَاعُهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور مدینہ جو ہے وہ ان کے لیے بہتر تھا، کاش کہ وہ جانتے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اور بالفعل ایسے ہوا کہ جب یہ علاقے فتح ہوئے تو لوگ وہاں نکلنا، وہاں لوگوں نے ہجرت کی شروع کی۔ اب بھی دیکھیے کئی لوگ جو ہیں وہ مدینہ سے، عرب جو ہیں وہ مدنی لوگ، مدینہ کے رہنے والے، اطراف و کناف کے، وہ جناب اپنا شاہانہ انداز کے لیے، یا صرف محض دل لگی کے لیے، یا یہ ہے کہ اپنا زندگی کی آسائشیں اور بہاریں اور آزادیاں دیکھنے کے لیے، کوئی جناب یورپ میں پوری پوری زندگی گزارتا ہے، کوئی امریکہ میں، کوئی کینیڈا میں، کوئی آسٹریلیا میں، دارالکفر۔ لیکن ایک بات بتا دوں میں آپ کو کہ وہاں کی اکثریت الحمدللہ اس لیے وہ جاتے ہیں وہاں، وہ مدینہ کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں، گھر ان کے وہی ہوتے ہیں، لیکن وہاں وہ ٹھہرتے زندگی گزارتے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، عقیدہ توحید کو پھیلانے کے لیے، بڑا خرچ کرتے ہیں، بڑی مسجدیں بناتے ہیں، وہاں پہ ٹھہرتے بھی ہیں، آباد بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح بہت سارے عرب جو ہیں وہ یہاں جہاد افغانستان میں یہاں آئے تھے اور آج بھی موجود ہیں۔
اور پورے پاکستان میں مختلف علاقوں میں وہ اپنے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ تو ٹھیک ہے بات، اس طرح اگر کی جائے تو جیسے صحابہ بھی نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کو پھیلانے کی، جہاد کے لیے، یہ تو ٹھیک ہے۔ حدیث اعضا سے درج ذیل فوائد جو ہیں کچھ میں نے لکھے ہیں فائدے اس حدیث سے، یہ جو کہ 2736 حدیث بڑی اہم ہے، اس میں نے کچھ جلدی جلدی آپ ذرا سن لیجئے گا۔ کچھ فوائد ہیں۔ ایک تو یہ کہ شام، عراق اور یمن کی فتح کی خبر جو کہ پوری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، ایک تو یہ بات آپ نے یہ بات اس حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ممالک خلفائے راشدین کے ہاتھوں بفضل اللہ تعالی فتح ہو گئے، یہ تینوں بڑے بڑے جو ملک تھے، علاقے، اور یہ لوگ ان ممالک میں جا کر بسیں گے، یعنی اہل مدینہ، اور ایسا ہی ہوا، نیز اپنے اہل و عیال کو بھی لے جائیں گے، یہ بھی ایسا ہی ہوا، دیکھنے میں آیا۔ رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلکہ ایک دفعہ پابندی لگا دی تھی ان کو باہر اپنا صحابہ کو مدینہ چھوڑنے کی۔ اچھا جی، حدیث میں مذکور ان ممالک کا اسی ترتیب سے ہی فتح ہونا موجود یعنی ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے مشاہدہ، اسی ترتیب سے فتح ہوئے ہیں جس طرح اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ پہلے یمن، اور پھر کون سا؟ شام، سیریا، اور پھر عراق۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ مدینہ طیبہ میں رہائش اور اس میں مرنا اہل اسلام کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ شق ہوگی، اور آپ اٹھیں گے، پھر آپ کے ساتھ جو قبر میں صاحبین ہیں رضی اللہ عنہما وہ اٹھیں گے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، پھر آپ اہل بقیع کے پاس جائیں گے تو وہ ان کو اٹھائیں گے، اہل مدینہ سب سے پہلے وہاں جو دفن ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہم اجعلنا منہم، کیا سعادت ہوگی، اللہ اکبر۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت بقریۃ تاکل القریٰ، مجھے حکم دیا گیا، امرت بقریۃ، ایسی بستی میں سکونت پذیر ہونے یا قیام کرنے یا ٹھہرنے کے لیے، تاکل القریٰ، جو دوسری بستیوں کو کھا جائے گی، مراد یہ کہ دوسری بستیوں پر شہرت میں، عزت میں، احترام میں، وقار میں، فضیلت میں، خیر و برکت اور بلائی میں غالب آ جائے گی، تاکل القریٰ۔ یہ ذہن میں رکھیے گا اس کا معنی، تاکل القریٰ کا معنی تو یہ ہے کہ بستیوں کو کھا جائے گی، اصل مطلب یہ ہے کہ بستیوں پر غالب آ جائے گی، یعنی مدینہ کی بستی۔ یقولون، لوگ کہیں گے، یثرب، یہ یثرب ہے، وہی المدینہ، حالانکہ وہ مدینہ ہے، اب یثرب نہیں کہنا، اس کو مدینہ کہنا ہے، پرانا نام تھا یثرب۔ تنفی الناس کما ینفی الکیر خبث الحدیث، وہ لوگوں کو ایسے باہر نکالتی ہے، یعنی مدینہ کی بستی، تنفی الناس، جس طرح کہ ینفی الکیر خبث الحدید، جس طرح کہ آگ کی بٹی جو ہے، الکیر، لوہے کے زنگ کو دور کر کے اس کو صاف شفاف بنا دیتی ہے، اس طرح لوگوں کا وہ کرتی ہے اپنا اس کی صفائی، لوگوں کی، ان کے قلوب و اذہان کی، یا برے لوگوں کو نکال باہر کرتی ہے بستی مدینے کی اچھے اور پاکیزہ لوگوں سے، اہل ایمان میں سے منافقوں کو نکال باہر کرتی ہے، گویا کہ زنگ اتارتی ہے اپنا ان کو نکال کر، اور دجال کے فتنے کے وقت بھی ایسا ہی ہوگا۔ متفق علیہ، حدیث جو ہے بڑی پیک پہ ہے اس صحت کے اعتبار سے، 2737۔ حدیث میں الفاظ امرت بقریۃ تاکل القریٰ، اس عبارت کو انڈر لائن کیجئے، آپ سے پوچھی جا سکتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں ایسی بستی میں ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہوں جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی فتح اسلام کی ہوگی اور سارے شہر مدینہ کے تابع ہوں گے۔ مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا، جس کا مطلب ہے مذمت اور ملامت کرنا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ مدینہ کا پہلا نام یثرب، اور یثرب کا معنی بعد انہوں نے کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بھی لکھا ہے، کوڑا کرکٹ کا ڈھیر، اور جس میں کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ، اس طرح کی چیزیں، یثرب کا معنی، اور بعضوں نے کہا مذمت اور ملامت۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بدل دیا، اور اس لیے کہ مدینہ تعظیم پر دلالت کرتا ہے، اور یثرب مذمت اور ملامت پر
جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، تو تثریب لا تثریب علیکم اليوم، اس سے یثرب تھا کے ساتھ۔ ایک حدیث اور آ گئی ہے آخری ہمارے پاس آج کے سبق کے حوالے سے، 2738 آج ماشاء اللہ حدیث خاصی تھیں، اللہ نے توفیق دی۔ وان جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، کیا؟ ان اللہ تعالی سم المدینہ طابہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی مدینہ کا نام رکھا ہے طابہ، تو طابہ بھی ایک نام ہے جو اللہ پاک نے رکھا ہے، اور طیبہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی، مدینہ بھی ہے، اور بھی نام آتے ہیں لیکن یہ منسوس ہے نام۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا، تو ذہن میں رکھیے گا کہ مدینہ جو نام ہے اس کا اللہ نے جو رکھا ہے مدینہ کا، وہ طابہ ہے، مراد اس سے پاکیزہ، پاکیزگی، پاکیزہ، اچھا، عمدہ، ٹھیک ہے جی، اس کا پہلو نکلتا ہے۔ تو عبارت ان اللہ تعالی سما المدینہ طابۃً، انڈر لائن کیجئے، بڑی اہم یہ عبارت ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں طیبہ جو اسی معنی میں ہے، یعنی پاکیزہ، یعنی نجاسات، شرک اور کفر کے جو خبائث، خباثتیں ہیں، اس سے یہ پاک اور صاف ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک گنوار مسلمان ہوا، پھر جب بیمار پڑا تو مرتد ہو کر مدینہ سے نکل گیا۔ سنیے، ایک گنوار اجڑ مسلمان ہوا پہلے، پھر وہ جب بیمار پڑا تو مرتد ہو کر، بے دین ہو کر، کافر ہو کر مدینہ سے نکل گیا۔ تو ایسے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ پاک ہے، ناپاک کو مدینہ رہنے نہیں دیتا، اپنے اندر چھانٹی کرتا ہے، اور جب دجال آئے گا نا مدینہ کے اطراف و کنار میں اندر نہیں جا سکے گا، ٹھہر جائے گا، تو اس میں بھی مدینہ کے اندر کچھ جھٹکے آئیں گے، اور جھٹکوں سے خوف و راز سے لوگ جو ہے نا وہ باہر نکلیں گے، بھاگیں گے اور دجال سے مل جائیں گے۔ صاحب ایمان جو ہیں وہ استقامت اختیار کریں گے، اللہ ان کو ثابت قدم رکھے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا ہمارا یہ لیسن اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے سمجھ کر۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والى اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔